ہیلو السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے ایلوپیتھک کے سیرپ کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے ہیپامرز. دوستوں یہ وہ سیرپ ہے جو تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ کس مرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے پیشنٹس کے اندر کون سے سائن اینڈ سمٹمز کے میں یہ استعمال کر سکتے ہیں اور کب استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کیسے یوز کیا جائے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. دوستوں ہیپامرز جو ہے بیسیکلی یہ لیور فنکشن کو پراپر ٹھیک کرنے کے لیے ایک سیرپ ہے جو ایلوپیتھک ہے, جو انگلش میڈیسنس جسے ہم کہتے ہیں, یہ اس کا سیرپ ہے جس کا نام ہے ہیپامرز. اب بات کرتے ہیں کون سے پیشنٹ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں. دوستوں یہ جو ہیپامرز ہے یہ لیور کی فنکشن کو گڑبڑ کرنے والے مرض یا کسی جیسے آج کل بہت ہی عام ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت ہی عام ہیں, تو یہ ان میں بہت ہی افیکٹو ہے. ایلوپیتھک کی یہ میڈیسن, یہ سیرپ ہے, بہت ہی افیکٹو ہے. تو جس کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے اردو میں یرکان بولتے ہیں. اب اس میں ہیپاٹائٹس اے میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو, بی میں بھی یوز کر سکتے ہو. اور اگر آپ کا لیور بڑھ چکا ہے, جیسے فیٹی لیور ہوتا ہے, آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. اگر آپ کا لیور بڑھ گیا ہے, اس میں فیٹ جمع ہو گیا ہے, تو آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. یہ اس میں بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہو ایل ایف ٹی ٹیسٹ میں اگر آپ کا جو بلو ربن ہے وہ بڑھا ہوا آتا ہے, اس کی وجہ سے اگر آپ کو یرکان ہو گیا ہے, تو جوائنٹس ہو گیا ہے, تو آپ اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو آپ اس ہیپامرز سیرپ کا استعمال کر کے بلو ربن کو کنٹرول میں لا سکتے ہو. جب آپ کا بلو ربن کنٹرول میں آ جائے گا تو اپنے آپ ہی آپ کا جو جوائنٹس ہے, جو ہیپاٹائٹس ہے, وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا. تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے بلو ربن کو بڑھنے نہ دیں. بلو ربن تب ہی ایکول میں رہتا ہے, تبھی لیول رہتا ہے جب آپ پانی زیادہ پئیں, آپ سبزیاں زیادہ کھائیں, آپ اچھی غذاؤں کا استعمال کریں, گوشت اور تلی ہوئی چیزوں کو کم کر دیں. دوستوں سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں, اپنا ڈائٹ پلان اچھا کریں, اپنا لائف سٹائل آپ اچھا کریں. آپ ویجیٹیبلز کا استعمال کریں, فروٹس کا استعمال کریں. اور گوشت جو ہے, جیسے بڑا گوشت ہے, آپ جسے ہم بیف کہتے ہیں, بیف کا نہ استعمال کریں تو بہتر ہے, کیونکہ بیف کا استعمال کریں گے تو آپ کا بلو ربن گھٹے گا. اور بیف جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے, تو بیف نہ کھائیں تو بہتر ہے. اگر آپ چھوٹا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ایک صحیح مقدار میں استعمال کریں, اور ڈیلی نہ یوز کریں. ہفتے میں 2 بار 3 بار آپ نے کھا لیا تو صحیح ہے. اور اس کے بعد آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں, ہو سکے تو سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, ٹھنڈی چیزوں کا, دہی کا, اور دودھ پیا کریں. اس کے بعد آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, پھل کا استعمال کریں. آپ مولی, گاجر ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, سیلڈ بنا سکتے ہیں. آپ کھانے کے ساتھ سیلڈ پہلے کھایا کریں, اس کے بعد آپ کھانا کھایا کریں. اس میں بھی آپ کا لیور ہمیشہ ہیلدی رہے گا. اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تو آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جوائنٹس ہے, آپ کو کوئی بھی لیور فنکشن آپ کا خراب ہے, یا ایس جی ٹی آپ کا بڑھ گیا ہے, تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر کے اپنے ایس جی ٹی کو بھی کنٹرول میں لا سکتے ہیں. مگر بہتر یہی ہے کہ آپ یہ ایسے ہی میڈیکل سٹور سے لے کے یوز نہ کریں, آپ کسی ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن پہ ہی اس کو یوز کریں, کیونکہ یہ ایلوپیتھک کی میڈیسن ہے, تو یہ آپ کو ڈاکٹر ہی ریکمنڈ کریں گے, تو آپ اس کی بنیاد میں استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ ایسے خود نہ استعمال کریں تو بہتر ہے. تو دوستوں جتنا ہو سکے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو اچھا کرنا ہے, دہی کا استعمال زیادہ کیا کریں. کھانا کھانے کے بعد, کھانا کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال کریں, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی میں زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ پانی نہیں پیتے. پانی ضرور پیا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ پانی شاید ہمارے کڈنیز میں ہی ہوتا ہے, نہیں, پانی کو ہمارے لیور کو بھی ضرورت ہوتی ہے. پانی بھی ہمارے لیور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہمارے بلو ربن کو کنٹرول کرتا ہے, جو اور کوئی جو ایسے نقصان والے اجزاء ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے اور لیور سے خارج کر دیتا ہے. اور آپ کو اگر لیور سے کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی آپ کو لیور میں یہ آپ کو بتایا میں نے کہ خدا نخواستہ آپ کو اگر ہیپاٹائٹس ہے, آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو فیٹی لیور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بار بار متلی ہوتی ہے, آپ مطلب جیسے الٹی ایسا لگتا ہے کہ الٹی آئے گی آپ کو, اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت ہی افیکٹو ہے. اور ایلوپیتھک کی یہ سیرپ ہے, اس میں ٹیبلٹ بھی آتی ہیں اور انجیکشن بھی آتا ہے, اسی کمپنی کا, اسی چیز کا.
اور یہ ایلوپیتھک کا سیرپ ہے، بہت ہی افیکٹو ہے۔ اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے سجیسٹ کریں، اسے ریکمینڈ کریں۔ اگر وہ ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہی آپ اس کا استعمال کریں۔ اور اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ پانی بھی زیادہ استعمال کریں، اپنا لائف سٹائل اچھا کریں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں۔ انشاءاللہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دوائی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اگر آپ اسے یوز کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ صحتیاب ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کا لیور بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا۔ دوستوں گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ کوئی بھی ایسی بیماری دیکھنے کو نہیں نظر آئے گی، اور آپ کا لیور بھی انشاءاللہ بالکل پرفیکٹ رہے گا، صحت مند رہے گا۔ کوشش کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنا وہی ڈائٹ پلان رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو آپ اس بیماری کو اس سیرپ کے ذریعے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کون کون سی بیماریاں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہیپاٹائٹس بی، فیٹی لیور بھی۔ اگر آپ کا لیور فنکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بلو ریبن بڑھا ہوا آیا ہے، آپ کو جوائنٹس ہے، آپ کو فیٹی لیور ہے، آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بہت ہی فائدے ہیں۔ یہ تیزی سے آپ کے ایس جی ٹی کو کنٹرول میں لاتا ہے، اور بلو ریبن کو بھی لیول کرتا ہے، کنٹرول میں لاتا ہے، اور آپ کے لیور فنکشن کو بالکل ماشاءاللہ سے لیول کر دیتا ہے، بالکل نارمل کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر صرف اور صرف پہلے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بعد۔ جب آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو آپ اسے یوز کیجیے گا۔ اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیے اور خود کی حفاظت کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔